ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 23 میں بتایا گیا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ کہ جو کچھ تم سے چھن گیا اس پر غم کو سینے سے نہیں لگانا ہے، اس پر رنجیدہ نہیں ہونا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر ہمارے مہربان خدا نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک سنہری ضابطہ دیا ہے، اور وہ ضابطہ کیا ہے کہ جو کچھ بھی ہم سے چھن جائے اس چھننے کے اوپر ہم نے رنج، غم، افسوس اور پریشان نہیں ہونا ہے، بلکہ اس کی بجائے صبر کی روش کو اپنانا ہے۔ اب چھننے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو کچھ ہم سے چھنے اس میں ہماری کسی کوتاہی کا عمل دخل ہو۔ مثلا آپ نے کسی پبلک پلیس کے اوپر گاڑی پارک کی اور پارک کرتے وقت آپ نے اس کو لاک نہیں لگایا، خدا نہ خواستہ وہ چوری ہو گئی، تو اس میں کسی نہ کسی درجے کے اندر ہماری اپنی کوتاہی بھی شامل ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہماری کسی کوتاہی کا عمل دخل نہ ہو، ہم نے اپنے طور پر احتیاطی تدابیر اختیار کی ہوں، مگر اللہ کی مرضی، منشا، حکمت کے تحت کوئی نقصان ہمارے ساتھ پیش آ جائے۔ اب اگر پہلی صورت ہے چھننے کی، تو اس میں تو ہمیں رک کر تھوڑی دیر کے لیے جائزہ لے لینا چاہیے کہ ہم سے کہاں کوتاہی ہوئی، تاکہ ہم وہاں سے کوئی سبق سیکھ لیں اور آئندہ کی زندگی کے اندر اس کو اپلائی کر کے اس طرح کے مواقع پر احتیاط کا مظاہرہ کر سکیں۔ مگر دوسری صورت کے اندر اگر ہماری کوتاہی کا عمل دخل نہیں ہے تو پھر تو بس ٹھیک ہے، وہ قدرت کے نظام کا حصہ ہے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں خواہ کوئی حادثہ، کوئی نقصان ہماری کوتاہی کی وجہ سے پیش آیا یا فطرت کے نظام کے تحت، دونوں صورتوں کے اندر واویلا نہیں کرنا، بندے کے سامنے رونا نہیں، رونے بیٹھنا کہ جی ہمارے ساتھ یہ مسہیپ ہو گیا یا ہمارا یہ نقصان ہو گیا۔ کسی قسم کا یاد رکھیں کہ مصیبت سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ آپ مصیبت کو جگہ جگہ پر بیان کرتے پھریں اور مصیبت کو سر پہ سوار کریں۔ اور زندگی کے انتہائی قیمتی رازوں میں سے ایک راز یہ بھی ہے کہ نقصان پر واویلا بند کر دیا جائے تو نقصان باقی نہیں رہتا۔ کوئی بھی نقصان کتنا بھی بڑا آپ کی لائف میں ہو گیا، اگر آپ نے اس پر واویلا بند کر دیا، صبر کی روش اختیار کی، خاموشی اختیار کی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فطرت کا نظام جو کہ سارے کا سارا اصلاح و فلاح کی طرف گامزن ہے، بہتری کی طرف رواں دواں ہے، وہ نظام خود آگے بڑھے گا اور آپ کی اس کمی کی تلافی کر دے۔ اس سے پچھلی آیت کے اندر بتایا گیا کہ لوگوں جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے نا، وہ ساری کی ساری مصائب، نقصانات، وہ سارے کے سارے تمہاری پیدائش سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا یاد رکھیں، کسی بھی نقصان کے پیش آنے کی صورت میں کچھ ظاہری اسباب کی کڑیاں ہوتی ہیں، لیکن ان اسباب کی کڑیوں کے پیچھے خالق کائنات کی اور اسباب کے خالق کی مرضی اور منشا کار فرما ہوتی ہے۔ اب اگر ہم نقصان کو دیکھتے رہیں گے تو پھر الجھ کر رہ جائیں گے، لیکن اگر اس ظاہری اسباب کے پردے سے گزر کر پیچھے ہمیں خالق اسباب کی مشیت اور منشا نظر آ جائے تو پھر ہمارے لیے صبر کرنا اور آسان ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ہم سب کی زندگی کے اندر، ہر شخص کے ماضی کے اندر کئی قسم کے تلخ واقعات ہوتے ہیں، کئی قسم کے حادثات ہوتے ہیں اور کئی قسم کے نقصانات ہوتے ہیں، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماضی کے ان تلخ واقعات کی یاد حال کے اندر آ کر ہمارے حال کو خراب کرنا چاہتی ہے۔ انسان جلتا ہے، گڑتا ہے ماضی کو یاد کر کے کہ فلاں وقت میں یوں کر دیتا یا فلاں معاملے کے اندر یوں نہ کیا ہوتا تو شاید ایسے نہ ہوتا۔ اسلام اس روش سے انسان کو روکتا ہے۔ آئندہ جب بھی کبھی ایسا موقع آئے کہ آپ کا دھیان ماضی کے کسی ناخوشگوار واقعے کی طرف جا کر آپ کی سوچ کے اندر نیگیٹیوٹی پیدا کرنے لگے، فوراً قرآن کی اس آیت کو یاد کریں کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو ہمارا مہربان خدا ہمیں فرما رہا ہے کہ آپ نے کسی صورت کے اندر بھی غم کو سینے سے لگا کر نہیں بیٹھنا ہے۔
اگر انسان ماضی میں کھویا رہے تو حال بھی خراب ہو جاتا ہے اور فیوچر بھی تلخ ہو جاتا ہے۔ لہذا ماضی کے تمام واقعات کو تقدیر کا حصہ سمجھتے ہوئے ان پر صبر و رضا کی روش کو اختیار کرتے ہوئے حال کو سنبھالیں اور آنے والے فیوچر کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔